حضرت لقمان حکیم کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور دانا بندوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے نام سے ایک مکمل سورہ موجود ہے جس میں ان کی کچھ نصیحت آموز اقوال اور ان کی حکمت کا ذکر آیا ہے۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے یا ولی، لیکن اکثریت کا ماننا ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے نیک اور حکمت والے بندے تھے جنہیں حکمت عطا کی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حضرت لقمان کا تعلق افریقہ کے علاقے نوبیا یا حبشہ سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے پیشے کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ درزی تھے، کچھ کے مطابق وہ بڑھئی تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ چرواہے یا مزدور تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان ان کی حکمت، دانائی اور تقویٰ تھی۔ حضرت لقمان کی حکمت ایسی تھی کہ لوگ ان سے مشکل مسائل میں مشورے لیتے تھے۔ وہ کم گو، سادہ مزاج اور عاجز انسان تھے۔ ان کی حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی، نہ کہ دنیاوی تعلیم سے حاصل کردہ۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور تقویٰ پر قائم رہنا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو دی جانے والی نصیحتوں کا ذکر نہایت خوبصورت انداز میں سورہ لقمان میں کیا گیا ہے، جو والدین اور اولاد کے درمیان تعلق، تربیت اور اخلاقیات کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت لقمان کی سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت توحید کی بنیاد پہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ شرک انسان کی نجات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وَاقْصِدْ فِی مَشِیکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ، انسان کو نہایت سلیقے اور تہذیب سے چلنے اور بولنے کی نصیحت کی گئی۔ بیجا اونچی آواز میں بات کرنا بد تہذیبی کی علامت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْہِ، یعنی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی گئی۔ ماں کی تکلیفوں اور والد کی محنت کا ذکر اور اولاد کو ان کی اطاعت کی تاکید کی گئی، سوائے اس بات کے اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دے۔ حضرت لقمان نے فرمایا یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے ضرور لے آئے گا، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ آیت اللہ کی مکمل قدرت اور علم پر روشنی ڈالتی ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ چوتھی نصیحت حضرت لقمان نے نماز سے متعلق کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا دین اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ پانچویں نصیحت میں حضرت لقمان نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنکر، حضرت لقمان نے بیٹے کو سکھایا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایمان کا تقاضا ہے۔ چھٹی نصیحت حضرت لقمان نے صبر سے ریلیٹڈ کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، زندگی میں مصیبتیں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن ان پر صبر کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تکبر اور غرور سے بچنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، حضرت لقمان نے بیٹے کو عاجزی کا سبق دیا۔ تکبر اور غرور کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں نہ صرف ان کے بیٹے کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہیں۔ ان کی حکمت عملی، سادگی اور تقویٰ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں اصل کامیابی اللہ کی رضا، والدین کی خدمت اور نیکی کی طرف بلانے میں ہے۔ اگر ہم حضرت لقمان کی نصیحتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ایک بہترین انسان اور مسلمان بن سکتے ہیں۔